أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صدق الله العظيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تماما علی الذی احسن، تاکہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو جائے، تماماً پوری ہو جائے، علی الذی اس شخص پر، احسن جو کہ نیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، ہر چیز کی وضاحت بیان کر دی جائے، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت ہو، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی یہ کتاب، مبارکن جو برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور اس کے عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر نعمت تمام ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رہنمائی کا آ جانا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال اور حرام، حق اور باطل، صحیح اور غلط، اس کی پہچان کا آ جانا، اس کی وضاحت کا آ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہے، اپنی زندگی میں سکون پیدا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو بابرکت بنا سکتا ہے۔ اگر تعلیم نہ ہو، اگر علم نہ ہو، تو انسان جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ جو درجہ ہے وہ تورات کا ہے، اور قرآن کریم سے پہلے تورات پر، انجیل پر ہی عمل کیا جاتا تھا۔ تورات تفصیلی کتاب تھی، انجیل بڑی مختصر کتاب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات یہ کتاب عطا کی تاکہ نیک لوگ جو ہیں ان پر نعمت تمام ہو جائے، اس لیے کہ نیک لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے اور ہر چیز کی وضاحت بیان کر دی جائے۔ یعنی اس وقت کے دور میں تورات مکمل لوگوں کی ہر حوالے سے رہنمائی کرنے والی تھی، اور پھر یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، تاکہ پھر یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر بھی ایمان لے آئیں۔ مطلب یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رحمت جو ہے یہ کسی چیز کے بدلے میں آیا کرتی ہے، کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو پھر رحمت نازل ہوتی ہے، تو انسان جب اس پر عمل کرے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت نازل فرمائیں گے اور اس کی بگڑیاں بنا دیں گے، اور یہ انسان اپنے رب پر اور اپنے رب کی ملاقات پر، یعنی آخرت کے دن پر جب ایمان رکھنے والا ہوگا تو اس کی زندگی کا طریقہ کار بدل جائے گا، پھر یہ غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ یہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اب ہم نے یہ قرآن کریم اس کو بھی نازل فرمایا ہے، اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس قرآن کا پڑھنا برکت سے خالی نہیں، اس کتاب کو دیکھنا برکت سے خالی نہیں، اس کتاب کو چھونا برکت سے خالی نہیں، اس کو پڑھنے اور پڑھانے والا دنیا کے بہترین انسان کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ سے اپنی بات منوا کر رہے گا کہ یا اللہ اس نے میری خاطر پیسہ خرچ کیا،
یا اللہ اس نے اپنے آرام کو چھوڑا، یا اللہ اس نے نماز میں جو ہے مجھے پڑھا، یا اللہ اس نے سردی گرمی کو برداشت کیا، یا اللہ اس نے بھوک کو برداشت کیا، لیکن میری تلاوت کو نہ چھوڑا، مجھے سمجھنے کو نہ چھوڑا، مجھے پڑھانے کو نہ چھوڑا، تو یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر اور اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس قرآن ہی کی برکت سے یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ قرب قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت جو ہے قرآن کریم کا نسخہ موجود ہوگا، لیکن انسان کھولے گا تو الفاظ مٹ چکے ہوں گے اور بالکل سفید صفحات ہوں گے، اس کی تعلیمات نہیں ہوں گی، اور پھر جو ہے انسان جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اور وہ وہی وقت ہوگا جب کہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہوں گی، اور حافظ جو ہے اس کے سینے کو قرآن سے خالی کر دیا جائے گا۔ گویا کہ جب وہ وقت آ جائے، نسخوں میں الفاظ نہ رہیں، سینوں میں قرآن نہ رہے، تو سمجھو پھر قیامت آ گئی۔ قرآن کی وجہ سے سارا نظام قائم ہے، اگر قرآن کی تعلیمات نہیں تو پھر اس دنیا جو ہے اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کا تذکرہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ بھی کیا، لیکن حکم تورات پر نہیں دیا کہ عمل کرو، بلکہ جب قرآن کا تذکرہ کیا تو فرمایا فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ رحم کسی چیز کے بدلے میں آیا کرتا ہے، جب انسان گناہوں سے بچے گا، جب انسان اس قرآن کے تعلیمات پر عمل کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے جسم کی حفاظت جس طریقے سے کرتا ہے، اپنے روح کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، ہم اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، ہم اس کو صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں، ہم اس کی جو ہے فٹنس کا خیال بھی کرتے ہیں، اور ہر حوالے سے سردی گرمی سے اس کو بچاتے ہیں، لیکن اصل انسان یہ جسم نہیں ہے، اصل انسان تو وہ روح ہے، یہ جسم تو اس کی سواری ہے۔ جیسے انسان کسی جانور پر اور کسی سواری پر بیٹھ جائے اور اللہ نہ کرے یہ گر جائے اور جانور بھی گر جائے، تو سب سے پہلے انسان جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کو اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گاڑی کو نہیں دیکھتے کہ نقصان کیا ہوا ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بندہ بچا ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر گاڑی کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر جانور کو بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ روح جو ہے، اصل انسان تو وہ ہے، اور روح کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات ہیں، روح کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اور روح کی جو غذا ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے، روح کی جو غذا ہے وہ تو عبادات ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو دین ہے وہ عمل کا نام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا حضور نے صرف باتیں کی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، حضور نے عمل کیا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ کو ناپسندیدہ ہے یہ عمل کہ جو انسان باتیں تو کرے، کہے تو صحیح، لیکن خود عمل نہ کرے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عملی نمونہ پیش کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کی سمجھ دی، فہم دی، اللہ پاک نے موقع دیا، قرآن سے وابستگی نصیب فرمائی، قرآن سے تعلق نصیب فرمایا، تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ ہم رشتہ داریوں کو دیکھ کر، ہم اپنی جاب کو دیکھ کر، ہم لوگوں کو دیکھ کر پھر عمل نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن جس چیز سے منع کرتا ہے ہمیں منع ہونا چاہیے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت گزر جانا ہے، انسان کے وہی چیز کام آنی ہے جو انسان نے یہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر ناجائز، ہر حرام، ہر ناپسندیدہ چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔